بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان صاحب کا جعلی پلستر، وہ جو جھوٹا ایک پلستر بنا ہوا ہے، اس کی گونج اب عدالت میں بھی سنائی دے رہی ہے، اور عمران خان صاحب جیل بھرنے والی تحریک سے بھاگ کر ایک اور تحریک کی طرف پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، تحریکیں تو اپنی جگہ چلتی رہیں گی، گرفتاریوں کا بھی مسئلہ ہے، موسم چل رہا ہے، بہت سے لوگوں کی ہو رہی ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب کی تیسری بیگم کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی ہے، اس پر کیا ایکشن ہوگا؟ اور جناب چیف جسٹس صاحب کو بھی لگتا ہے ٹکر کے لوگ مل گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کی وضاحتیں آ رہی ہیں، اور وہ وضاحتیں کس روٹ سے آ رہی ہیں، کس طرح سے آ رہی ہیں، یہ ساری باتیں تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ہی۔ لیکن سب سے اہم چیز ایک ہے، میجر عادل راجہ ایک بڑا کیریکٹر ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ پاکستانی فوج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اور وہی پالیسی جو عمران خان صاحب کی تھی اسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو ہی انہیں نظر آیا کہ میری حکومت جا رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا مارچ 2022 میں، گزشتہ سال، جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب وہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اور بلکہ آ گئی ہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ وہ سائفر لہرا کے، پھر وہ میر جعفر، میر صادق، غدار، آرمی چیف کو اور فوج کو پتہ نہیں کیا کیا، جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے کہا۔ اچھا، حکومت چلی گئی، نہیں، پاؤں پکڑے جا کر ترلے منتے کیے کہ جناب میں آپ کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کو تیار ہوں، کسی طرح یہ میری واپس کروا دیں، تحریک عدم اعتماد واپس کروا دیں۔ آرمی چیف بھی پہنچ گئے، اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب نے، جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اور آج کی حکومت ہے، ان لوگوں کو، ان پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھایا اور ان کے پاس پہنچ گئے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں۔ وہ تو نہیں مانے، لڑائی جھگڑا، اس پہ تلخ کلامی بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اب تو اتنی ساری باتیں اوپن ہو گئی ہیں کہ کیا کچھ ہوا۔ باجوہ صاحب تو پارٹی بنے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ کسی طرح ان کو وہ جو بھی ڈبل گیم جو چل رہے تھے اس میں وہ چل رہے تھے۔ تو بہرحال اپوزیشن اس وقت کی نہیں مانی، بلاول بھٹو نے بڑا سخت موقف اپنایا، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے، کوئی بھی نہیں مانا۔ شہباز شریف صاحب کسی حد تک مانتے تھے، لیکن اصل میں تو نواز شریف صاحب نہیں مانے۔ اور نواز شریف صاحب کیوں نہیں مانے، اس میں ان کے کچھ ریزرویشنز تھی، اور کچھ چیزوں پہ ان کا بڑا خاص وہ تھا۔ میں اس کی تفصیلات آپ کو پھر کسی دن سناؤں گا کہ ان کے دو بڑے اہم پوائنٹ تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں مانے، وہ آپ کے ساتھ پھر کسی وقت شیئر کروں گا۔ لیکن بہرحال یہ سب لوگ نہیں مانے اور عدم اعتماد آ گئی، اور عمران خان صاحب فارغ ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوبارہ سے فوج کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی ان کے خلاف کیمپین چلانی شروع کی، براہ راست بھی، کبھی مسٹر ایکس، کبھی مسٹر وائی، زی، سیکٹر کمانڈرز، ایک ایک بندے کے نام لے کے وہ جو کرتے رہے۔ پھر اپنے قتل کے کیس میں بھی جو ریسنٹ ہوا، جہاں فائرنگ ہوئی تھی، اس پہ ایک بہانہ بنا کے، ایک ڈرامہ بنا کے، قتل کا کیس بنا کے بھی کوشش کی انہوں نے۔ شہباز گل صاحب کے ذریعے انہوں نے کوشش کی کہ سینئر فوجی افسروں کے خلاف فوج میں سے بغاوت پیدا کی جائے، جونیئر آفیسر سے وہ یہ شو کر کے کہ وہ تو سارے میرے چاہنے والے ہیں، وہ تو سارے عمران خان کے ساتھ ہیں اور فوج کے خلاف ہے۔ اعظم سواتی صاحب جو کچھ کرتے رہے، یہ ساری کوششیں کر لی۔ جب وہ ناکام ہوئی تو پھر انہوں نے میجر عادل راجہ کو بھی استعمال کیا۔ ویسے تو وہ آلریڈی اسی لائن پہ چل رہے تھے کسی حد تک، لیکن پھر وہ خاص طور پر استعمال ہوئے، اور پھر ان کے ویوز بھی بڑھنے شروع ہوئے، ان کے سبسکرائبر بھی بڑھے، سارا کچھ انہوں نے انجوائے کیا اس چیز کو۔ لیکن کس کاسٹ پر؟ وہ پاکستان کی فوج کو بدنامی کرنے، ان کو بدنام کرنے کی کاسٹ پہ، مطلب انہوں نے شروع کیا۔ مختلف چیزیں چلتی رہی، لیکن مثلا میں اگر تھوڑی سی باتیں سناؤں تو انہوں نے پاکستان پر ڈرون حملوں کی بات کی۔ اگست میں 2022 اگست میں جب انہوں نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان پہ ڈرون حملے ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ اللہ کا شکر ہے آج تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ مطلب سوچتے نہیں ہیں کہ وہ فوج میں آپ نے وہ بے چینی پیدا کرنی تھی، اور دہشت گرد تنظیموں کو پاکستان کے خلاف ابھارنے کے لیے، ان کو آگے لانے کے لیے کہ ٹھیک ہے جی یہ پاکستان تو ڈرون حملے کرانے جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ کیا یہ لوگ کرتے ہیں۔ مطلب پاکستانیوں کی جانوں کے وہ بدلے جو ہے وہ اپنی کمائی کر رہے ہیں، وہ چاہے انہوں نے ویوز لینے ہیں اور چاہے عمران خان صاحب سے کچھ لینا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ اس کاسٹ پہ، وہ پاکستانیوں کی جانوں کی بھی انہیں پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے نومبر میں کیا، گزشتہ سال ہی، جب انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن فائنل ہے، اور یہ مارچ میں جو الیکشن ہونا ہے 2023 میں، اس وقت تک ان کی ایکسٹینشن انہوں نے ارلی نومبر میں، 9 نومبر کو آئی تھنک انہوں نے وہ کر دیا تھا، ٹویٹ کر دیا۔ اور وہ آپ کو یاد ہے نا 28 29 نومبر کا جو معاملات تھے، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی، نہ مارچ میں الیکشن ہو رہا ہے، ساری چیزیں، مطلب انہیں اپنا
انہوں نے وہ باقی فوجیوں کو میسج دے رہے تھے کہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے، اور میرے پاس بڑی انفارمیشن ہے۔ اچھا خیر وہ بھی ٹائم گزر گیا۔ پھر انہوں نے دسمبر میں 2 چیزیں کی۔ ایک تو انہوں نے جب جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئے تو انہوں نے 2 باتیں کی۔ ایک تو پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ وہ فوری طور پہ ISPR اور ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کریں گے۔ مطلب وہ شو یہ کرنا چاہتے تھے میں بڑا ویل انفارمڈ ہوں، میرے پاس ساری خبریں آتی ہیں اندر سے، ساری جو پلاننگ فوج کی ہو رہی ہے وہ مجھ سے پوچھ کر یا کم از کم ہونے کے بعد مجھے پہنچ جاتی ہے۔ اچھا وہ وقت گزر گیا، نومبر دسمبر جنوری آپ دیکھ لیں، تب بھی 4تھا مہینہ ہے، ان کے وہ دورے نہیں ہوئے۔ اچھا میجر عادل راجہ صاحب بنے ہوئے ہیں کہ جناب بہت بڑے فن خان ہیں، فوج کی ساری باتیں انہوں نے ہمیں بتا دی ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پہلا دورہ افغانستان کا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ بڑے اسٹریٹجک ایشوز ہیں، اور یہ اور وہ وہی جناب فیض والی لیگیسی چلی آ رہی ہے، مطلب ان کی کیمپین، اور عمران خان کا بھی کہ جناب افغانستان ہمارے سارے مسئلے حل کرائے گا۔ جناب عاصم منیر تو افغانستان کی بجائے سعودی عربیہ گئے ہیں اور UAE گئے ہیں۔ اچھا وہ بھی خبر غلط ان کی، مطلب ان کی خبریں نہیں ٹھیک ہونی، انہوں نے ہمیں پریشان کرنا ہے، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کیمپین چلانی ہے۔ پھر انہوں نے دسمبر کی اینڈ میں ایک اور کیا کہ جی PDM کو حمایت کریں گے پرویز الہی صاحب، اور PDM پرویز الہی صاحب کو حمایت کرے گی اور وہ آگے کنٹینیو کرتے رہیں گے، اور یہ فوج میں ٹاپ لیول پہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پرویز الہی کے ذریعے یہ کیا جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب سے اپنی محبت نبھائی اور اسمبلی بھی ٹوٹ گئی اور سب کچھ ہو گیا۔ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فوج ان کو یہ پوری سپورٹ کر رہی ہوتی کہ آپ نے PDM کے ساتھ آنا ہے اور وہ نہ آتے؟ چودھری پرویز الہی سوچیں آپ، کچھ نہیں ہوا نا، صرف نفرتیں پیدا کرنے کے لیے، غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے میجر عادل راجہ صاحب نے اپنا YouTube چینل چلا لیا ہے، باقی چیزوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ان کا ایک اور تھا کہ جی جنوری میں ہی اس سال انہوں نے بتایا کہ ارشد شریف کے قتل کیس میں مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، اور وہ بس لنڈن میں سمجھے کہ پکڑے گئے۔ اچھا کوئی بھی چیز نہیں تھی، وہ مریم نواز صاحبہ آرام سے پاکستان آ گئی ہیں۔ مطلب وہ ملک ہے جہاں پہ اگر کوئی ایسی تحقیقات ہو رہی ہوں تو وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے نا لوگ جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا تو وہ یہی ہوتا ہے، وہ گرفتار نہیں کرتے فوری، لیکن ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں اور وہ کہیں جا نہیں سکتے۔ یہ بھی سامنے دیکھ لیا، کوئی ایسی نہیں ہے، مطلب وہ عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والے ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے پاکستان کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے عوام کو نقصان ہو۔ اب میں نے وہ شہباز گل صاحب جیسے بات کی، پھر شوکت ترین صاحب والا کیس آپ کے سامنے ہے۔ مطلب ان کی جو فون کال لیک ہوئیں، جو ہم تک آڈیو کالز پہنچ گئیں، وہ کیا تھی کہ وہ وزرائے خزانہ کو کہہ رہے تھے کہ IMF کو خط لکھے اور پاکستان کا پروگرام رکوا دیں۔ مطلب اس میں سے پنجاب کے وزیر خزانہ کا سوال یہی تھا کہ اس سے پاکستان کو تو نقصان نہیں پہنچے گا، انہوں نے کہا خیر ہے، عمران خان کو بچانا ہے ہم نے صرف، اور اس کو چونکہ رگڑا لگ رہا ہے، اس کے کیسز کھل رہے ہیں، اس کے خلاف جو حقائق وہ سامنے لائے جا رہے ہیں، تو اس لیے ملک کو تباہ کر دو۔ تو وہ شوکت ترین صاحب کی جو کال تھی وہ بھی انہیں مہنگی تو پڑے گی، اس پہ FIA نے تحقیقات کی ہیں، اور کل ان کے خلاف باقاعدہ FIR درج ہو گئی ہے، اور اس میں مقدمے میں جو دفعات ہے اس میں غداری کی دفعات بھی شامل ہے۔ تو اب یہ عدالتوں کا کام ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی جو انہوں نے کوشش کی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ویسے تو میں ابھی پرویز الہی صاحب کا ذکر کر رہا تھا تو ان کے حوالے سے بھی پریشان تو وہ ہیں، ان کا بیٹا واپس نہیں آ سکتا، مونس الہی واپس نہیں آ سکتا، راسخ الہی FIA میں پیش ہو رہا ہے، اور اب ان کی مبینہ تیسری بیوی سائرہ انور صاحبہ کو FIA نے FIR کٹ گئی ہے اور ان کو نوٹس جا رہے ہیں، تو اور وہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور منی لانڈرنگ کے تو بھی بہت سارے کیس نکلنے ہیں، ایسے لوگوں کے نکلنے ہیں۔ ابھی جو تازہ ترین خبریں آئی ہیں نا کہ فارغ ہو گئے ہیں، نکال دیے گئے ہیں، ڈھیروں منی لانڈرنگ ہونی ہے، ڈھیروں کے حساب سے۔ وہ ہمیں تو خبریں سنائی جاتی تھی نا لانچوں پہ جا رہے ہیں اور جہاز پکڑنی ہے، وہ تو کوئی نہیں تھے، جو پکڑے گئے ہیں ان کی خبریں اب آنی ہیں، جو پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے وہ ایکچوئل خبریں جو ہے ود پروف آئیں گی۔ ایسے بات کرنے کا بھی فائدہ نہیں، وہ ذرا ڈیٹیل سے سامنے آ جائیں گی تو پتہ چل جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کی پریشانیوں میں ان کے جب دوست پھنسیں گے تو ان کے بھی اضافہ ہوگا، اور ویسے بھی کل عدالت میں بھی ان کا جو پلستر ہے اس کی کہانی کافی حد تک اب اوپن ہوتی جا رہی ہے۔ وہ نہیں آئے ایز یوزول، وہ نہیں آتے ہیں، اور بہانہ کیا کہ ان کی ٹانگ پر پلستر ہوا ہے، اور ان کے اپنے بقول ان کی نچلی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے گولیاں لگنے کی وجہ سے۔ تو پلستر بھی اب یار اتنا ٹائم گزر گیا، ڈاکٹرز کا کہنا یہ تھا، ان کے اپنے ڈاکٹرز جو ہے، ڈاکٹر فیصل نے جو بتایا تھا اس کے مطابق گولیاں نہیں لگی تھیں، وہ اس کے ذرات کچھ یا کچھ ایسی بات انہوں نے بتائی تھی، وہ گولیاں نہیں لگی تھیں، نہ کوئی فریکچر تھا۔ بہرحال
وہ مہینوں گزر گئے ہیں، ان کا فریکچر نہیں اترا. تو عدالت میں وہ زیبا ایک جج زیبا کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں جب آج کل ان کی پیشی تھی جس میں وہ نہیں آئے، تو عدالت نے ریمارکس میں دیا کہ جی وہ اپنا زمان پارک کے لان میں کھڑے ہو کے حلف تو لے سکتے ہیں، وہاں کھڑے ہوتے ہیں پھرتے ہیں، تو عدالت بھی آ سکتے ہیں. تو خان صاحب یہ چیزیں الٹیمیٹلی کھلیں گی. یہ پٹی یہ پلستر آپ کو بہت لمبا عرصہ تک نہیں بچت کرا سکتا. کب تک لے کر چلیں گے؟ اچھا آپ اسی دوران میں پنڈی چلے گئے تھے، سارا کچھ ہو سکتا ہے تو عدالتوں میں بھی جانا پڑے گا. یہ وہ عدالتیں ہیں جو کہتی تھی کہ مریض ہے تو اس کو اسٹریچر پہ ڈال کے لے آئیں، اور یہ ہوا ہے. لوگ ویل چیئرز پر اور اسٹریچر پر آتے تھے، لیکن عمران خان صاحب چونکہ خاص آدمی ہیں، عام آدمی تو ہے نہیں، تو اس لیے ان کو یہ سہولت حاصل ہے. اور یہ عام آدمی والے ریمارکس آئے تھے سپریم کورٹ میں، اور اب ان کی دفاع کے لیے سامنے آ گئے ہیں ہمارے اٹارنی جنرل صاحب، اور انہوں نے ایک خط لکھ مارا ہے وزیر قانون کو اور کہا کہ یہ جو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں، عدالت میں ریمارکس آئے ہیں کہ ایک ہی آج تک ایماندار وزیر اعظم آیا تھا. اچھا ویسے بائی دا وے یہ انہوں نے اگر جہاں کہا بھی ہے جو کوٹ ہوا ہے وہ محمد خان جنیجو صاحب کے حوالے سے ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ایک ہی وزیر اعظم ایماندار آیا تھا اور وہ 58(2)B سے فارغ کر دیے گئے تھے، تو وہ محمد خان جنیجو صاحب تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کو ایسے ریمارکس دینے چاہیے؟ ہرگز نہیں. اچھا اب چونکہ سوشل میڈیا ہے اتنی زیادہ ان کی ہو گئی ہے، اور ہوئی وہ والی ہے ڈیش وہ والی ہو گئی ہے ان کی، تو اس وجہ سے اب یہ وضاحت آ رہی ہے. ادروائز جو مین سٹریم میڈیا تھا، ٹیلی ویژن اور اخبار، ان کی مجال تھی، کوئی کچھ لکھتے تھا تو اگلے دن انہیں کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کی پتلون اتار دینی تھی. وہاں تو آئی جی ہو، سیکرٹری ہو، بڑے سے بڑا افسر ہو، سے بولنے کوئی نہیں دیتا. ہاں جس کو اجازت ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان تک پیغام نہ پہنچا ہو، ہمارے احکامات نہ پہنچے. مطلب عدالت کا یہ بھی کام ہے ٹو میک شیور کہ جو اس نے آرڈر پاس کر دیا ہے کیا وہ ملزم تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. واو، مطلب ساری دنیا کے مجرموں اور ملزموں کو فالو کرنا چاہیے پاکستان کی عدالتوں کو، اور اس کو ریفرنس کے طور پہ لے کے جانا چاہیے کہ وہاں پر جب بھی کوئی کیس ہو عدالت میں یہ دیکھیں کہ جناب مجھ تک پیغام نہیں پہنچا تھا، عدالت کا فیصلہ مجھ تک نہیں پہنچا تھا، اس لیے میں خلاف ورزی بھی کرتا رہا اور مجھے کھلی چھوٹ تھی. تو یہ ہماری عدلیہ جو ہے ایسے ہی 130واں نمبر نہیں آتا 139 میں سے، یہ 130/139 جو بنا ہے اس کی وجہ ہے وہ جو ہمارے ججز سٹیج پر بیٹھ کے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں ہم نے پھانسی اس لیے دے دی تھی کہ ہم پر پریشر تھا، اور ججز میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پریشر برداشت کر سکیں، ڈوب کے مر جائیں. وہ سارے ججز جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پریشر برداشت نہیں کر سکتے تھے، یار آپ اپنی نوکری نہیں چھوڑ سکتے، آپ ایک انسانی جان کو ضائع کر سکتے ہیں، اسے قتل کر سکتے ہیں، دیٹ از جوڈیشل مرڈر. جب وہ خود جج یہ بیٹھ کر کہہ دے کہ ہم پہ دباؤ تھا، ہم نے دباؤ میں پھانسی دی ہے، تو وہ مرڈر ہے، جوڈیشل مرڈر ہے. پہلے بھی کہا جاتا تھا یہ لفظ. تو شرم نہیں آتی لیکن اس عدلیہ کو. ہاں ان کے لیے پلاٹس آنے چاہیے، ایک ایک دو دو کارنر پلاٹس، ان کے لیے رنگ برنگی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں آنی چاہیے، ان کی مراعات میں اضافہ ہونا چاہیے، ان کی پینشنیں زیادہ ہونی چاہیے، انہیں سہولتیں اور ملنی چاہیے، گھر، گاڑیاں، نوکر، ملازم، اور موبائل اور فون کے بل اور ٹریولنگ اور الاؤنس اور پتہ نہیں کیا کیا. اور پھر وہ ڈیم فنڈ میں تیرتے ہوئے ڈوبتے ہوئے گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے بہتی گنگا میں اور وہ عیاشیاں کریں وہ ججز ہمارے. اچھا یہ ہمارے اس کا حال ہے. تو اب وہ جو اس سے وضاحت پیش کروا رہے ہیں اٹارنی جنرل سے، اب یہ بھی ایک قصہ ہے، اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ لا آفیسرز لگانے کے لیے ہماری حکومتیں بلیک میل ہوتی ہیں. فیکٹ ہمارے سامنے ہے، یہ کل کی بات ہے، آج کی بات ہے، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے نا. تو پھر وہ اٹارنی جنرل صاحب بھی مطلب پتہ نہیں کس کی نوکری کر رہے ہیں. او بھائی اٹارنی جنرل صاحب آپ حکومت کے سائڈ پر ہیں، آپ حکومت کے وکیل ہیں، آپ چیف جسٹس کے وکیل کیسے بن گئے اور کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ اچھا آپ نے اسے ایک چیز کی تو وضاحت کر دی، اس کی وضاحت کیوں نہیں کی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، تو وہ پھر کیا ہیں؟ عدالت کی نظر میں عمران خان خاص کیسے ہو گیا؟ جس کے خلاف کیس چل رہا ہے اس کو کیوں وی وی آئی پی کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ ویسے تو ہم نے دیکھا ہے راؤ انوار صاحب بھی وی وی آئی پی تھے، ان کے لیے گیٹ کھلتے تھے، گاڑی اندر آتی تھی. پھر وہی بات، شرمناک وہ کیریکٹر ہے، ماضی ہے ہماری عدالت کا، کیا اس پر بنا گئے؟ وہ ایک آدھا دھبا نہیں ہے، بھری پڑی ہیں چیزیں، مگر کس چیز کو روئیں؟ اچھا پھر انہوں نے یہ کیوں نہیں اس کی وضاحت دی کہ وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پہ نامکمل رکھا جا رہا ہے. مطلب ججز کا کیا کام ہے اس میں؟ آپ کا کام ہے آپ کے پاس جو کیس آئے اس کو سنیں، اس کا آئین اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ دے دیں، مطلب ضمیر کے مطابق نہیں، لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں، جو عوام چاہتے ہیں اس کے مطابق نہیں.
جو تمام پارٹیز کو قابل قبول ہو اس کے مطابق نہیں. حضور ایک کتاب ہوتی ہے جس کے اوپر آئین پاکستان لکھا ہوتا ہے, اس کے مطابق فیصلہ دے دیا کرے. تو پھر اس طرح کی وضاحتوں کی کوئی ضرورت نہ رہے, ہمیں کچھ نہیں ہے. تو وہ جس کو آپ سب سے خاص آدمی سمجھتے ہیں نا, عام آدمی نہیں سمجھتے, وہ ہر روز یو ٹرن لیتا ہے, بھاگ جاتا ہے. ابھی تازہ ترین جو انہوں نے جیل بھرنی تھی اس سے بھی تقریباً وہ بھاگ گئے ہیں. ویسے تو حلف لے رہے تھے خواتین سے, اچھا خواتین سے حلف لے رہے ہیں, کارکنان ہیں ان کے اپنے گھر میں خواتین ہیں, ان کی بہنیں ہیں ان کی, بلکہ بڑی مشہور رہی ہیں وہ. اس میں کیا کہتے ہیں, کیا تھا وہ, ایمنسٹی میں انہوں نے ایمنسٹی بھی لی, ان کے کاروبار ہیں دوسرے ملکوں میں, سارا کچھ ہے. اچھا وہ جلسوں میں بھی آتی ہیں, تو جیل بھرو تحریک میں بھی جب حلف لے رہے تھے باقی لوگوں سے وہ سامنے ہونی چاہیے. مجھے امید ہے وہ بہت ایکٹیو ہیں, تو وہ جیل بھرو تحریک اگر شروع ہوئی خواتین کی بھی تو وہ سب سے پہلے وہی جائیں گی. ویسے تو خان صاحب کی اپنی اہلیہ محترمہ بھی ماشاءاللہ بڑی باپردہ خاتون ہے, لیکن جیل بھرو میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیل میں جا سکتی ہیں. مطلب لیڈ کرنا چاہیے نا, اگر وہ پارٹی کی لیڈ کرنے کے بارے میں بھی ان کی باتیں ہوتی ہیں تو اس تحریک کو بھی انہیں لیڈ کرنا چاہیے, وہ انہیں چاہیے کہ کر لے. لیکن خان صاحب نے ایک نئی تحریک کا اعلان کر دیا ہے کہ اگر 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے تو وہ آئین بچاؤ تحریک شروع کریں گے. پہلے والی تو ساری مک گئی ہیں نا, آزادی دلانی تھی اور ایبسولوٹلی ناٹ والی تھی, پٹھا ہی بہ گیا سب کا نا, وہ اس جھاگ کی طرح بیٹھ گئی ہیں ساری طریقے. تو اب وہ جیل بھرو بھی اعلان تو ہو گیا تھا, لیکن اب وہ جو ہے آئین بچاؤ تحریک شروع ہونی ہے. تو ٹھیک ہے, آئین بھی بچا لیں گے خان صاحب, ساری چیزیں بچ جائیں گی انشاءاللہ. آئین بھی بچ جائے گا, یہ ملک بھی بچ جائے گا, یہاں پہ سیاسی نظام بھی بچ جائے گا. لیکن جو کیسز آپ پر ہیں نا, آپ نہیں بچیں گے. وہ نااہلییں, وہ توشہ خانہ, وہ فارن فنڈنگ کیس, وہ ملک ریاض صاحب کے 50 ارب روپے, وہ ناجائز اولاد کا کیس, یہ ساری چیزیں اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق آپ کو بھگتنی پڑیں گی. اور نااہلی اور جیل یہ سارا کچھ تو ہوتا رہے گا, ہونا ہی ہے. لیکن حکومت سے پھر گلا ہر روز کی طرح کہ حکومت نے پھر گیس کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کر دیا کل. کمال ہے یار. ویسے وہ کتنا تیل نکالیں گے لوگوں کا. عوام کو کچھ دینے کی طرف بھی تو آئیں, لینا ہی ہے نا, بس مارنا ہے اور بمباری کر کے. مطلب وہی حال ہوا ہے نا, مہنگائی کی بمباری ہم چلیں کہہ لیں اس کو. بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں ہر دفعہ بڑھانی ہیں, اور اب انہوں نے گیس کی قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں. حضور والا وزیر اعظم صاحب اور جتنے بھی لوگ حکومت میں ہیں, آصف زرداری صاحب, بلاول صاحب, فضل الرحمان صاحب, سب صاحب جو ہیں, اور محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی جن کی پارٹی کی حکومت ہے, نواز شریف صاحب بھی, حضور عوام پر رحم کریں, عوام کو جینے دے, یہ مہنگائی کر کے نہ مارے, اس کا کوئی حل نکالیں. اور حل آپ کو پتہ ہے, وہ جو 200 گولف کلب بنے ہوئے ہیں نا, اس طرح کی چیزوں پر جائیں. ٹھیک ہے, وہ جہاں بجٹ زیادہ استعمال ہو رہا ہے ادھر سے نکالیں. یہ عوام کے بیچارے پہلے ہی مرے ہوئے ہیں, ان کو مارنا چھوڑ دیں, ان کو زندہ رہنے دیں, کوئی کام کر کے دکھائیں. شکریہ.